کوئی سنت چھوڑتے نہیں تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. اور کیوں کہ ان کے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسی سنت کی پابندی. بیٹے کے یہاں گئے, بیٹے نے کھانے پر روک لیا. مومنین کھانا تیار ہے, کھاتے جائیے. فرمایا کہ کھا لیں گے. بیٹے کے دعوت قبول کر لی, بیٹھے کھانے پر, دسترخوان لگا, ایک لقمہ لیا, ہاتھ روک لیا. کیا بات ہے, کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا تمہارا کھانا خلاف سنت ہے. کیونکہ سنت یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایک وقت میں 2 کھانے جمع ہو جاتے تھے تو آپ ایک استعمال کرتے, دوسرا صدقہ کر دیتے. امت میں جتنی بھوک ہے اور امت میں جتنا ننگا پن ہے اور امت میں جتنا فقر و فاقہ ہے, وہ مالداروں کے فقراء کا حق کھانے کی وجہ سے ہے. ورنہ اگر مسلمان صحیح طریقے پر زکوٰۃ دینے پر آ جائے, دنیا میں کوئی ننگا بھوکا نہیں رہ سکتا. یہ پکی بات ہے. اس سنت پر عمل اس لیے کیا گیا تھا تاکہ جو کھانا تیری ضرورت سے زائد ہے وہ فقیر کا حق ہے, جو کپڑا تیری ضرورت سے زائد ہے وہ ننگے کا حق ہے. یہ بتلایا گیا تھا. یہ نہیں تھا کہ میرا مال ہے میں اس طرح چاہوں استعمال کروں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لقمہ لیا, ہاتھ روک لیا. کیا بات ہے مومنین, کیوں نہیں کھا رہے؟ بیٹے تم نے 2 کھانے جمع کیے ہوئے ہیں. مومنین 2 کھانے کہاں, ایک ہی تو کھانا ہے, دیکھیے تو صحیح, دوسرا کھانا کہاں ہے؟ فرمایا کہ تم نے گوشت میں گھی ڈالا ہوا ہے. گوشت مستقل کھانا ہے, گھی مستقل کھانا ہے. ہاں, یہاں تو حال یہ ہے کہ اگر ایک کھانا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے صبر کر لیا, قناعت کر لی. کیا کر لیا؟ جی ہاں, قناعت. اس زمانے میں سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ خواہش کے پورا نہ ہونے پر قناعت کرتے ہیں. حالانکہ اصل بات یہ ہے, سنو میری بات توجہ سے, ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا, اس کو قناعت کہتے ہیں. میری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی. ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا, اس کو قناعت کہتے ہیں. اللہ نے جس کو جتنا رزق دیا ہے اس پر مسنون دعا ہے, قنعنی بما رزقتنی. اے اللہ جتنا تو نے مجھے رزق دیا ہے مجھے اس پر قناعت بھی دے. کیا مطلب قناعت کا؟ کہ میں شکایت نہ کروں کہ میرے پاس مال کم ہے. ہاں, قنعنی بما رزقتنی, مجھے قناعت کی توفیق دے. لوگ خواہش کے پورا نہ ہونے پر کہتے ہیں ہم نے قناعت کر لی. توجہ سننا بات. اس زمانے میں لوگ قناعت جس کو سمجھتے ہیں کہ ضرورت پوری نہ ہوئی تو شکایت کر دی, کہ نہیں, اس کو قناعت نہیں کہتے. قناعت یہ ہے کہ ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرو. ہاں, عجیب بات یہ ہے کہ لوگ دنیا میں تو قناعت کرتے نہیں, دین میں قناعت کر لیتے ہیں کہ بھائی دین کافی ہے, تھوڑا سا دین اختیار کیا ہے, صرف فرائض کی ادائیگی پر ہے, باقی معاشرے کا, معاملات کا, اخلاق کا دین نکلا ہوا ہے. صرف فرائض کے ادا کرنے پر کہتا ہے میاں اس زمانے میں اتنا ہی کافی ہے. جی ہاں, ہاں دیکھو, حالانکہ فرائض اسلام کی بنیادیں ہیں. بنیاد اصل نہیں ہے, عمارت اس کے اوپر وہ اصل ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, یہ تو بنیاد ہے.
کوئی آدمی بنیاد بنا کر بیٹھ نہیں جاتا، بنیاد بنتی ہے عمارت کے لیے۔ فرائض اسلام کی بنیادیں ہیں، معاملات، اخلاق، معاشرہ، ان بنیادوں پر عمارت ہے۔ عمارت کے بغیر ضرورت پوری نہیں ہوگی، اور بنیاد کے بغیر عمارت قائم نہیں ہوگی۔ اخلاق بڑے اچھے، معاشرہ بڑا اچھا، اور معاملات بڑے پاکیزہ، اور بڑے اچھے اخلاق، اور بڑے لوگ کام آنے والا، اگر فرائض نہیں ہے تو قیامت میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اچھے اخلاق پر، اچھے معاملات پر آخرت میں کامیاب نہیں کریں گے جب تک فرائض نہیں ہوں گے، کیونکہ اسلام کی بنیادیں ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں۔ یہ اس چکر میں ہے کہ میاں عبادات تو میرا اللہ کا معاملہ ہے، میں جانوں وہ جانے، معاملات اچھے ہونے چاہیے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس عمارت کے قائم ہونے کے لیے بنیاد ضروری ہے، ورنہ ریت کے ڈھیر پر عمارت قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اغیار اسلام کو قبول کیے بغیر، فرائض کو قبول کیے بغیر، اگر دنیا میں سب کے کتنا بھی کام آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے اعمال کو قیامت میں اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اڑتا ہوا غبار، اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ ہاں، کہ اعمال کی قیمت تو ان اخلاق اور معاملات اور معاشرے پر جو اجر ملے گا وہ فرائض کی بنیاد پر ملے گا، اگر فرائض نہیں ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ غیروں کی طرح دنیا میں دے کر نمٹائیں گے، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی یاد رکھو۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین جتنا ہے کافی ہے، اس پہ قناعت کر لو۔ دنیا کے بارے میں تو چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا مالدار میں بنوں، حالانکہ دنیا میں قناعت کا حکم دیا گیا تھا، یہ دین پہ قناعت کرتا ہے، اور دنیا کے بارے میں کہ دنیا کے بارے میں اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اگر ایک وادی سونے کی دے دی جاوے تو 2 وادی کی تمنا کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ قناعت کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابی کا مہمان ہوئے، کھانے کا وقت آیا، صحابی نے کھانا پیش کیا، کھانا جو پیش کیا اس میں روٹی اور نمک کھانے پیش کیا کہ یہ روٹی ہے، یہ نمک سے کھائیے، سالن ہے اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، صحابی نے اشارہ بھی نہیں کیا اس طرف کہ کھانے میں سالن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو میزبان کے کھانے کو حقیر سمجھے وہ بھی ہلاک ہو گیا، اور جو میزبان مہمان کے سامنے پیش کیا والے کھانے کو حقیر سمجھے وہ میزبان بھی ہلاک ہو گیا۔ دونوں کی ہلاکت ہے، کہ نعمت کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے دونوں کی ہلاکت ہے، مہمان کی بھی میزبان کی بھی۔ آپ دیکھیں گے میزبانوں کو عمدہ سے کھانا کھلائیں گے اور یہ کہیں گے میں نے کچھ نہیں کیا، کہ نہیں، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ ہاں، فرمایا دونوں ہلاک ہو گئے، میزبان بھی مہمان بھی۔ وہ اس کے اکرام کو حقیر سمجھ رہا، یہ اپنے پیش کیا والے کھانے کو حقیر سمجھ رہا۔ جب کھانے بیٹھے مہمان تو نمک سے روٹی کھاتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر پودینہ ہوتا، مہمان نے کہا کہ ایک پتا پودینے کا رکھتے روٹی میں تو کچھ ذائقہ آ جاتا۔ میزبان نے کہا میں بھی لاتا ہوں پودینہ، پیسے تھے نہیں پاس، کیا کروں کہ کوئی چیز لوں گھر سے، سبزی والے کے یہاں گروی رکھوں اور اس سے پودینہ لے آؤں۔ چنانچہ روایت میں ہے انہوں نے اپنے گھر کا لوٹا لیا اور وہ سبزی والے کے یہاں گئے، اس سے کہا کہ لوٹا تم رکھ لو، مجھے پودینہ دے دو۔
اس نے پودینہ دے دیا، تو مہمان نے پودینے سے اور نمک سے روٹی کھائی۔ روٹی کھا کر کہنے لگا مہمان کہ دیکھو ہمارے اندر قناعت ہے کہ ہم نے نمک اور پودینے سے روٹی کھا لی، ہمارے اندر قناعت ہے۔ آج تو اس قناعت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جس قناعت کو مہمان نے قناعت کہا، میزبان نے کہا اگر آپ کے اندر قناعت ہوتی تو میں لوٹا وہاں گروی رکھا نہ ہوتا۔ سیدھی بات ہے۔ خدا کی قسم، مسلمان جتنا غیروں کے ہاتھوں، غیروں کے بینکوں میں، غیروں کے ملکوں میں گروی رکھا ہوا ہے، اس کی خدا کی قسم وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی خواہشات نے ان کو وہاں پہنچا دیا۔ جب ایک پودینے کی خواہش پر گھر کی ضرورت کی چیز لوٹا، جسے ہر وقت کی ضرورت کی چیز ہے وضو استنجے کے لیے، اگر وہ لوٹا ایک پودینے کی خواہش پر گروی رکھا جا سکتا ہے، تو ہم اپنی خواہشات کا اندازہ کریں کہ ان خواہشات کے پورا کرنے میں مسلمان کا مال، اس کی جان، سب کچھ گروی رکھا ہوا ہے۔ یہ کتنا گروی رکھا جائے گا؟ غیروں نے خرید لیا ان کو کہ آؤ ہم تمہاری خواہشات پوری کریں گے، تم مال گروی رکھو۔ سوچو، جب ایک پودینے کی خواہش پر لوٹا جیسی ضرورت کی چیز گروی رکھی جا سکتی ہے، تو جو بڑی بڑی چیزوں کی خواہشات ہیں اسے مسلمان کتنا گروی رکھا ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قناعت اسے کہتے ہیں کہ ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرے، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر ہاتھ روک لیا کہ تم نے 2 کھانے جمع کیے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے عرض کیا مومنین ایک ہی تو کھانا ہے۔ فرمایا گوشت مستقل کھانا ہے، گھی مستقل کھانا ہے۔ بیٹے نے کہا جتنے کا روزانہ گوشت آتا تھا اسی میں سے پیسے بچا کر 1 ہی درہم کا گوشت اور گھی دونوں چیزیں آ گئی ہیں۔ فرمایا پیسہ کم خرچ ہوا ہے، زیادہ ہوا، سوال اس کا نہیں ہے، سوال اس کا ہے کھانا ایک ہے یا 2 ہیں۔ یہ کہہ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لقمہ لے کر اٹھ گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ اے عبداللہ، مجھ سے پہلے 2 ساتھی میرے گزرے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اگر میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا تو میں ان سے مل نہیں سکوں گا، میں ان سے مل نہیں سکوں گا، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں وہاں جا کر ملوں جہاں میرے 2 ساتھی گئے ہیں۔ ان سے ملنے کے لیے وہ راستہ مجھے پکڑنا پڑے، وہ راستہ تھام کر رکھنا پڑے گا جس راستے سے وہ گزرے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے عرض کیا مومنین آج تو کھا لیجئے، آج کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا جب ایسا نہیں ہوگا جب کھا لیں گے۔ یہ تھی بات، ساری بات میں نے سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ مسلمان کو اس کے دین سے ہٹانا یہ تو ناممکن بات تھی، ناممکن بات تھی۔ اللہ تعالی مسلمان کو اس کے دین پر چلنے میں جو اثر مدد فرماتے تھے وہ اس پر فرماتے تھے کہ یہ دین کو قائم کرنے کی محنت میں لگا ہوا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اصل بات یہ تھی۔ اس لیے تمام غیبی نصرتیں مسلمان کے دین پر چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے وہ تمام غیبی نصرتیں دعوت پر رکھی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، صحابہ کی سیرت پڑھا کریں۔ تبلیغ کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ امت کا وہ بنیادی وظیفہ اور فریضہ تھا جس پر اس امت کو افضل امت قرار دیا گیا تھا۔ انفرادی دعوت، ایک ایک کے پاس خود چل کر جانا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو مدد اور نصرت دعوت پر ہے، یہ بھی یاد رکھنا، کرامتوں افرادی عبادات سے کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں لیکن نصرت نازل نہیں ہو سکتی۔ نصرتیں جو ملیں گی وہ دعوت پر ملیں گی۔ کرامتیں انفرادی اعمال پر،
نصرت اجتماعی اعمال پر. آپ دیکھیے صحابہ کی سیرت اٹھا کر، جتنی بھی صحابہ کی اجتماعی مددیں ہوئی ہیں وہ ساری مددیں اللہ کے راستے کے خروج اور دعوت پر ہوئی ہیں. حضرت جابر کے یہاں کھانا پورے مدینہ نے کھایا، اس لیے کہ خندق میں سب جمع تھے. غیبی نصرت جسے کہتے ہیں، غیبی نصرت جسے کہتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے وہ واقعات پیش آئیں جس سے غیر اسلام کو سمجھیں. دیکھو غور سے سننا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بنیادی سنت اور سب سے بنیادی کام تھا وہ یہ کہ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو دعوت دیں، خود چل کر دعوت دیں. اس لیے کہ دیکھو یاد رکھنا بات ہماری، جس کے لیے اللہ نے ہدایت مقدر کی ہے اس کے لیے ہدایت مل کر رہے گی اس راستے سے، اور جس کے لیے اللہ کے یہاں ہدایت مقدر نہیں ہے اس کا احکام شریعت کی لائنوں میں اور طریقوں میں رکاوٹ بننا اللہ تعالی اس کو راستے سے ہٹا بھی دیں گے. دونوں چیزیں دعوت سے ہوں گی. جن کے لیے مقدر ہے ہدایت کی خیر ان کو یہ خیر مل کر رہے گی، جن کے لیے ہدایت کی خیر مقدر نہیں ہے اللہ تعالی انہیں ان کے راستوں سے ہٹا دیں گے. جی ہاں یہ پکی بات ہے. صحابہ کے قصے پڑھا کرو دعوت کے، تاکہ یوں نہ سمجھو کہ تبلیغ کوئی کلمہ نماز سیکھنے کی تحریک ہے. جسے کلمہ نماز آتا ہو وہ تو کیوں لگے اس میں، اور جسے نہ آتا ہو وہ اتنا لگے کہ سیکھ لے، سیکھ کے بیٹھ جاوے. نہیں، دین پر چلنا مستقل حکم ہے، دین سیکھنا مستقل حکم ہے، اللہ کے راستے میں پھرنا دعوت دینا مستقل حکم ہے. جی ہاں، تبلیغ کوئی دین سیکھنے کی تنظیم نہیں ہے، مستقل امر ہے اللہ کا. دعوت دینا مستقل امر ہے. داعی اول خود اللہ تعالی ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام. سمجھتے تھے اللہ تعالی خود داعی اول ہے، وہ بلا رہے ہیں. جی ہاں اللہ خود داعی ہیں، اللہ داعی ہیں، انبیاء کو بلانے کے لیے بھیجا ہے، اور جنت دسترخوان ہے. یہ بھی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ داعی ہیں، جنت دسترخوان ہے، بلانے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے. ہاں تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو غیبی نصرتیں ہیں وہ غیبی نصرتیں خود جا کر دعوت دینے میں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں مشورہ کیا کدھر سے چلے. آپ کا سفر ہجرت اول تو جن حالات میں ہو رہا تھا آپ جانتے ہیں، کس خوف میں کن حالات میں آپ نکلے. آپ کے پکڑنے کے لیے اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے ہر طرف گھوڑے دوڑے ہوئے تھے. انعامات کے اعلانات ہو رہے تھے، انعامات ملیں گے، کوئی پکڑ لائے. ان حالات میں بھی میری بات توجہ سے سنو، ان حالات میں بھی آج کل خیال کیا ہے لوگوں کا، میاں کریں گے کام، دیں گے دعوت، مگر ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی موقع نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام دعوت اللہ میں وہ حالات کی پرواہ نہیں کیا کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر حالات میں کام چھوڑ دیا تو اس سے زیادہ برے حالات میں پڑیں گے. مولانا ایسا فرماتے تھے اگر کام کرنے والوں نے حالات میں کام چھوڑا تو اس سے زیادہ برے حالات کا انتظار کریں. جی ہاں، اس سے برے حالات کا انتظار کریں.
انبیاء علیہ السلام کسی حال میں کام نہیں چھوڑتے. دیکھو میری بات یاد رکھیو، کام کرنے والوں پر تہمتیں لگیں گی، یہ نبیوں کی لائن کی سنت ہے. کام کرنے والوں پر الزامات لگیں گے، نبیوں کی لائن کی سنت ہے. تم یہ چاہو گے پہلے یہ تہمت ختم ہو، یہ الزام لگا ہے ہٹے، پھر کام کریں، پھر کام کے قابل ہو؟ نہیں، بلکہ کفار انبیاء علیہ السلام کو متہم کرتے ہی اس لیے تھے تاکہ یہ اپنے کام کے قابل نہ رہیں اور ان کی بات نہ سنی جاوے. یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی اور زنا کی تہمت لگی اور